آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو نہ نماز کے فرائض معلوم ہے، نہ نماز کے واجبات، نہ نماز کی سنتیں معلوم ہیں، اور لوگوں کو قرآن شریف صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسی سچویشن ہے آج ہمارے معاشرے کی، اور ایسا حال ہے آج ہمارے معاشرے کا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اس کا مفہوم ہے کہ نماز تو ہم ادا کر رہے ہیں لیکن ایسے کہ جیسے ہم نے رب سے قرض لیا ہوا ہے۔ ہم قرض سمجھ کر نماز کو ادا کرتے ہیں، فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کو نہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن کس طرح پڑھنا ہے یہ سیکھنا نہیں ہے۔ نماز کے اندر کیا واجب ہے، واجب کے ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے، نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے، فرض کو ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے، کون سی چیزیں سنت ہے، سنتوں کو ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں۔ بہرحال لوگ ثنا کسی حد تک پڑھ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ و قرأت وغیرہ کسی حد تک درست پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو یہاں پر التحیات پڑھنا کیا ہے، اور التحیات ہمارے معاشرے کے لوگوں کو صحیح یاد نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز آپ صحیح طور پر پڑھ لے، اتنی صورتیں اور التحیات وغیرہ جو نماز میں فرض واجب اور سنت ہے، یہ ساری چیزیں مخارج کے ساتھ آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز تو درست ہو جائے، آپ کی نماز کو قبولیت کی سند تو مل جائے کسی حد تک۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قعدہ اخیرہ میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ آپ پوری التحیات صحیح طور پر پڑھ لے، اتنی دیر تک نماز میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے۔ فرض کو اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ آپ سجدہ سہو بھی کر لیتے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی فرض کو ترک کرنے پر۔ اتنی دیر تک بیٹھنا کہ آپ تشہد پوری پڑھ لے فرض ہے۔ اب آگے آپ سماعت کریں، التحیات کا پورا پڑھنا کہ ایک لفظ بھی چھٹنے نہ پائے، اتنا التحیات کو مکمل طریقے سے پڑھنا واجب ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں واجب کا مطلب یہ کہ ایسی چیز جس کو کرنا لازم ہے، اگر قصداً جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، واجب الاعادہ ہو جائے گی، نماز کو دہرانا لازم ہوگا۔ اگر بھول کر کوئی چھوٹتا ہے واجب تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسئلے کو درست طریقے سے سمجھو۔ التحیات کو مکمل پڑھنا کہ ایک لفظ بھی چھٹنے نہ پائے واجب ہے۔ ایک بار اگر چھوٹ گیا قصدن نہیں، غلطی سے، تو سجدہ سہو کرنے پر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر روز روز جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کو التحیات مخارج کے ساتھ صحیح طور پر یاد نہیں ہے، کہاں پر زبر اور کہاں پر زیر لگ جاتا ہے کچھ پتا نہیں ہے، بس پڑھ رہے رٹا تو جیسا رٹا مار کر کے جو پڑھتے ہیں چلنے دیتے گاڑی ایک طریقے سے۔ ایسی التحیات آپ اگر پڑھتے ہو تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو سوچیں کہ آپ کی نماز ہو رہی ہے، جبکہ ایک لفظ بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ التحیات صرف اگر جان بوجھ کر ایک لفظ التحیات کا چھوڑ دیا گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو پھر کتنی ڈھیروں غلطیاں ہماری التحیات کے اندر ہیں۔ جہاں پر سین ہے وہاں پر ہم شین لگا دیتے، صاد صحیح سے ادا نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، التحیات اور جتنی ضروری صورتیں آسان ہیں ان کو یاد کر لے براہ کرم خدارا، ورنہ آپ کی نمازیں درست نہیں ہوگی تو نمازیں قبول نہیں ہوگی۔
آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔